کی بیٹی، عائشہ نام کی بیٹی، زینب نام کی بیٹی کسی غیر کے ساتھ بھاگ گئی، بیاہ کر لی. معلوم کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فاطمہ نام رکھا، سیدہ فاطمہ کی سیرت نہیں سمجھائی. آپ نے زینب نام رکھا، زینب کے پردے کی کیا اہمیت تھی آپ نے نہیں بتائی. آپ نے ام الخیر فاطمہ نام رکھا، ام الخیر فاطمہ کی زندگی کو اپنی بیٹی کے سامنے نہیں رکھا. اس لیے اگر گھر میں بیٹی پیدا ہو اسے رحمت جانو، پھر اسے پڑھاؤ، اسے سکھاؤ اور بچپنے سے بتاؤ پردے کی کیا اہمیت ہے، پردے کی کیا عبادت ہے. اور جس خاتون کے نام پر آپ اپنی بیٹی کا نام رکھو اس خاتون کی زندگی کو عاشق رسول ہیں. اور ایسے عاشق رسول ہیں کہ اعلیٰ حضرت اپنے آقا سے ایسی محبت فرماتے ہیں، ایسی محبت فرماتے ہیں کہ آقا کے زمین پر جب پہنچتے ہیں تو اعلیٰ حضرت بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں، حرم کی زبی اور قدم رکھ کے چلنا ریسر کا موقع ہے. او جانے والے ایسے عاشق رسول کی میں بات کر رہا ہوں، ایسے عالم سبقار کی میں بات کر رہا ہوں، ایسے مجدد اعظم کی میں بات کر رہا ہوں جن کے تجدیدی کارنامے کا جواب نہیں، جن کے علم کا جواب نہیں، جن کے فتوے کا جواب نہیں. وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے ایک دو کتابیں نہیں 1000 سے زائد کتابیں لکھی، لیکن کا ثبوت دیا ہے. آپ قابل مبارکباد ہیں. یقیناً یہ محبت، یہ انداز عشق کسی اور میں نہیں دیکھا جاتا، یہ حضور کے غلاموں میں ہی دیکھا جاتا ہے. ہم حضور کی آل کی محبت میں بیٹھے ہیں، حضور کی محبت میں بیٹھے ہیں. رات کے اس پہر تک ہم اور آپ اپنا وقت دے رہے ہیں. آج کے زمانے میں کوئی کسی کو اپنا قیمتی وقت دینا نہیں چاہتا. ایسے وقت میں آپ اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں، آپ قابل مبارکباد ہیں. لیکن اس حال میں آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، ایسا محسوس ہو کہ کسی اور کے لیے نہیں بس حضور غوث اعظم کے لیے آئے ہیں. ایسا لگے کہ اور کسی کے لیے آپ نہیں آئے ہیں، بس حضور کے لیے آئے ہیں. یقیناً حضور کی محبت میں، حضور کی آل کی محبت میں ہم کبھی کبھار جاگتے ہیں. یہ ایک طرفہ محبت نہیں ہے. حضور ہم غلاموں کی محبت میں راتیں گزر جاتی، حضور جاگتے رہتے. ہم تو کبھی کبھار بھوکے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کونین کو کوئی چیز کی کمی نہیں دی. کائنات کی تخلیق فرمائی میرے مالک نے، ملکیت میرے آقا کو عطا کی. کائنات کے خزانے کی کنجیاں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی. توجہ کے ساتھ سنیے، جتنے حضرات بیٹھے ہیں توجہ کے ساتھ سنیے، ادھر دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق فرمائی، کائنات کے خزانے کی کنجیاں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی. ساری کائنات کے مالک ہونے کے باوجود، جنت کے بھی مالک ہونے کے باوجود میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہم غلاموں کے لیے ایک دن نہیں، دو دو تین تین دنوں تک ایک ایک چوارے پر اکتفا کرتے. کل کائنات کے مالک ہونے کے باوجود میرے آقا تین تین دنوں تک اپنے پیٹ پہ پتھر باندھتے رہے ہم غلاموں کے لیے. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی کنانت پہ لاکھوں سلام. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہم غلاموں سے، ہم گناہگاروں سے محبت فرماتے، اور اتنی محبت فرماتے کہ ہم تو کبھی کبھار بھوکے رہتے ہیں. آقا علیہ السلام تین تین دنوں تک پیٹ پہ پتھر باندھتے رہتے، ہم غلاموں کے لیے بھوکے رہتے. ہم تو کبھی کبھی حضور کی محبت میں جاگتے، جبکہ ہر وقت ہمیں حضور کی محبت میں جاگنا چاہیے.
ہر وقت ہمیں حضور کا نام لینا چاہیے، ہر وقت ہمیں حضور کا قصیدہ پڑھنا چاہیے، ہر وقت ہمیں یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنی چاہیے، اس لیے کہ یک طرفہ محبت نہیں ہے۔ نبی کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم مکے کی وادیوں میں رہے، رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کرتے رہے، مدینے کی وادیوں میں رہے، رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کرتے رہے، یہاں تک کہ نبی کونین سفر میں رہتے رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کرتے، سجدے سے سر اٹھاتے، اللہ کے حبیب اپنے ہاتھوں کو دراز فرماتے اور فرماتے میرے مالک میرے گنہگار امت کو میرے حوالے کر دے، میرے مالک میرے گنہگار امت کی مغفرت فرما، میرے مالک میرے گنہگار امت کو میرے حوالے کر دے، میرے مالک میرے گنہگار امت کے ساتھ تو اچھا معاملہ فرمانا، میرے مالک میرے گنہگار امت میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تیرے قہر و جبر کو برداشت کر سکے، میرے مالک میرے گنہگار امت کو تو بخش دے، میرے گنہگار امت کو تو معاف فرما دے۔ اللہ کے حبیب ہاتھوں کو دراز فرما کر ہم غلاموں کے لیے، ہم گنہگاروں کے لیے دعا فرماتے اور اتنا روتے کہ آنسو مبارک سے چہرے مبارک کر ہو جاتے، ریشے مبارک کر ہو جاتے، یہاں تک کہ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، مقام مصطفیٰ، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر۔ حضور ہم غلاموں سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اس آقا کی بارگاہ میں ہم خراج محبت پیش کرتے رہے، اس آقا کی بارگاہ میں خراج محبت درود پڑھ پڑھ کے ہم پیش کرتے رہے، مجلس رسول میں جب تک بیٹھے رہے حضور کے روضے کی جانب لو لگا کر بیٹھے رہے اور آقا کونین سے یہ کہتے رہے دل ہی دل یا رسول اللہ علیہ السلام، کائنات نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے، کائنات کے لوگوں نے ہماری جانب دیکھنا چھوڑ دیا ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام جسے دنیا تنہا چھوڑ دیتی ہے، یا رسول اللہ اسے بھی آپ اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اسے بھی آپ اپنے دامن کرم میں جگہ دیتے ہیں، یا رسول اللہ جسے کوئی کچھ نہیں دیتا آپ اسے بھی جھولیاں بھر بھر کے عطا فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے دینے والا ہے سچا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد۔ حضور کے روضے کے جانب لو لگا کر حضور سے مانگتے رہے، حضور سے کہنا یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کی دولت میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ کے خزانے میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو بے شمار خزانے عطا کیے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام آپ ہمیں نوازیے، آپ ہمیں ہماری جھولیاں بھر دیجئے، اے ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا، بلبل باغ مدینہ جناب ندیم رضا فیضی، بلبل باغ مدینہ جناب ندیم رضا فیضی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پلیز سٹ ڈاؤن۔ یہ دیکھیں شاعر اہل سنت جناب ندیم رضا فیضی صاحب ماشاءاللہ انقلابی اشعار آپ تک پہنچائیں گے، آپ ان سے ناپمنافی کا اشعار سنیں گے۔ یہ شاعر اہل سنت جناب مامون رشید نعیمی صاحب، ان کی بے پناہ محبت اور ان کی محبت یہ تمام علماء کرام کو یہاں تک محبت کھینچ لائی ہے، جن میں ندیم رضا فیضی اور یہ تمام تر علماء موجود ہیں، ہمارے بڑے بھائی جناب جنید رضا حبیبی صاحب ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ یہ علماء اہل سنت یہ سارے قابل احترام ہیں، اللہ سبوں کو حفظ و امان میں رکھے، بولیے نا آمین۔ علماء محفوظ رہیں گے تو اس سے آپ کو کوئی ٹینشن ہے کیا؟ کیوں نہیں آمین کرتے؟ کرنا چاہیے۔ میں علماء کے لیے دعا کر رہا ہوں اللہ سبوں کو حفظ و امان میں رکھے۔ میں تماموں کا نام تو نہیں جانتا، ایک ایک کر کے لیتا، کچھ لوگوں کا جانتا ہوں پر ابھی وقت ہے نہیں، میں چاہتا ہوں آپ تک کچھ قیمتی باتیں پہنچا جاؤں۔ ہاتھوں کو اٹھا کر ایک بار کہہ لیں یا رسول اللہ، ایسے میں سارے لوگ یہاں سے وہاں تک کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، یا رسول اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
ماشاءاللہ یہ زندہ دل لوگ بیٹھے ہیں، رات کے اس پہر تک زندگی کے ساتھ بیٹھے ہیں، اللہ سبوں کو حفظ و امان میں رکھے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور کے روضے کی جانب لو لگا کر بیٹھے، اپنے گھر میں آپ بادشاہ ہوں گے، آپ کی بادشاہوں کو کوئی چھینتا نہیں ہے، اپنے گھر میں آپ رئیس ہیں، اپنے گھر میں آپ کبیر ہیں، اپنے گھر میں آپ سرمایہ دار ہیں، رہیں۔ جب حضور کی مجلس میں آ کے بیٹھیں تو حضور کے در کے فقیر بن کے بیٹھیں، اپنے بات زندہ باد، ارے زندہ باد، فقیر کا جواب نہیں گئے، جب بیٹھے تو حضور کے در کے فقیر بن سبحان اللہ۔ اس لیے کہ زمانے نے بہت بڑے بڑے دانشوروں کو اور بہت بڑے بڑے سرمایہ داروں کو دیکھا ہے، کیا عثمان ذو نورین سے بڑھ کے کوئی سرمایہ دار ہے؟ کیا بات ہے، مولا علی سے بڑھ کے کوئی سرمایہ دار ہے؟ لیکن حضور کی چوکھٹ پہ جب آتے تو غلام بن کے ہی نہیں، حضور کے در کے فقیر بن کے بیٹھا کرتے تھے، حضور کے در کے فقیر بن کے بیٹھا کرتے تھے۔ اس لیے کہ وہ خوب جانتے کہ ہمارے پاس جو سرمایہ جو مال ہیں یہ بہت کم ہے، حضور عطا فرماتے ہیں، اتنا عطا فرماتے ہیں کہ ہمارے مال گننے میں آ جاتے ہیں، ہم اسے شمار کر لیتے ہیں، لیکن حضور جب اپنے غلاموں کو عطا فرماتے ہیں وہ مال گننے میں نہیں، حضور تو اپنے غلاموں کو بے شمار سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ بھائی، واہ واہ، بہت خوب۔ اپنے غلاموں کو بے حساب عطا فرماتے ہیں، اسی آقا کے جانب لو لگا کر بیٹھے، اور حضور کی مجلس میں، حضور کے شہزادوں کی مجلس میں جب تک بیٹھے دل زندہ رہے، اس لیے کہ مومن کا دل ہر وقت زندہ رہتا ہے، وہ حضور کے عشق میں، حضور کی محبت میں جو دل لگا ہوا ہو اس دل میں زندگی باقی رہتی ہے۔ ماشاءاللہ یہ سارے زندہ دل لوگ بیٹھے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیں، آقا کونین کے جانب لو لگائے رکھیں، حضور سے مانگتے رہیں، حضور کے در میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، حضور کی چوکھٹ میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ نے تمام خزانوں کی کنجیاں حضور کو عطا کی ہیں۔ جب کوئی کم مانگتا ہے، ہم مانگتے 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 کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مانگتے رہیں گے تو حضور اتنا کہاں سے دیں گے۔ یاد رکھنا میرے ملت کے نوجوانوں، ہمارے مانگنے میں کمی آ سکتی ہے، حضور خود فرماتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو میں بانٹنے والا ہوں، اللہ دینے والا ہے، حضور بانٹنے والے ہیں، ہمارے مانگنے میں کمی آ سکتی ہے، حضور کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بے شک بے شک بے شک، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتا کم مانگتا ہے نا، میرے آقا زیادہ عطا فرماتے ہیں، میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ کا واہ۔ طالب آپ تھوڑی دیر تک حرکت میں آ نعرے جائیں۔ تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث الورا، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث بنگالا، فیضان حضور صدر اللہ فاضل علامہ صدام حسین جامی۔ میں کوپریٹر یہ جو پنکھا جو چل رہا ہے اس کو بند کر دے پیچھے میں۔ حضور سے مانگنے کے لیے حضور غوث اعظم کی مجلس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضور غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھ کر ہم حضور سے مانگ رہے ہیں، نبی کے کونین سے مانگ رہے ہیں، اور یہ مانگنے کا طریقہ تو ہمیں اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جو 57 علوم پر مہارت تام حاصل کر چکے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت جو 57 علوم پر مہارت تام رکھتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت جو 1000 سے زائد کتابیں لکھے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت جن کے ملفوظات کا جواب نہیں، جن کے اقتباسات کا جواب نہیں، جن کے فتاوے کا جواب نہیں، جو 14 سال کی عمر میں فتویٰ دیتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت جو سن 1856 عیسوی میں سرکار نبی علی خان کے گھر پہ جنم لیتے ہیں، محض 14 سال کی عمر میں فتویٰ صادر فرماتے ہیں۔ اس اعلیٰ حضرت نے ہمیں غوث اعظم کے وسیلے سے مانگنے کا طریقہ کیسے سکھایا ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے علم کا جواب نہیں ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کی ولایت کا جواب نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے گھر پہ جب کوئی بچہ جنم لیتا تو اس بچے کا بھی جواب نہیں کہ کسی کو دنیا حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان کہتی ہے، کسی کو دنیا مصطفیٰ رضا خان مفتی حافظ
نام سے یاد کرتی ہے. جب اعلیٰ حضرت کے پوتے کے شکل میں بریلی میں کوئی جنم لیتا ہے دنیا اسے تاج الشریعہ کہتی ہے, دنیا اسے ریحان رضا کہتی ہے, دنیا اسے سیدین رضا کہتی ہے, دنیا اسے امین ملت کہتی ہے. وہ اعلیٰ حضرت جن کے علوم کا جواب نہیں, جن کے فنون کا جواب نہیں, جن کے فتاوی کا جواب نہیں, جن کے علمی لیاقت کا جواب نہیں, جن کے ہنر کا جواب نہیں, جن کے قول کا جواب نہیں, جن کے فعل کا جواب نہیں, جن کے تقوی کا جواب نہیں. وہ اعلیٰ حضرت جن کا فتویٰ نہ کل بدلا تھا نہ آج بدلا ہے نہ قیامت تک بدلے گا. وہ اعلیٰ حضرت جو تنہا شاعر بھی ہیں, مجدد بھی ہیں, مفکر بھی ہیں, مصنف بھی ہیں, معلم بھی ہیں. وہ اعلیٰ حضرت کے سب کچھ ہونے کے باوجود عاشق رسول ہیں, اور ایسے عاشق رسول ہیں کہ اعلیٰ حضرت اپنے آقا سے ایسی محبت فرماتے ہیں, ایسی محبت فرماتے ہیں کہ آقا کے زمین پر جب پہنچتے ہیں تو اعلیٰ حضرت بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں, حرم کی زبی اور قدم رکھ کے چلنا ریسر کا موقع ہے. او جانے والے ایسے عاشق رسول کی میں بات کر رہا ہوں, ایسے عالم ذوقار کی میں بات کر رہا ہوں, ایسے مجدد اعظم کی میں بات کر رہا ہوں جن کے تجدیدی کارنامے کا جواب نہیں, جن کے علم کا جواب نہیں, جن کے فتوے کا جواب نہیں. وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے ایک دو کتابیں نہیں 1000 سے زائد کتابیں لکھی, لیکن اعلیٰ حضرت جب نبی کے کونین کی بارگاہ میں عالم تصور میں پہنچتے ہیں تو یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے, آپ کی بارگاہ میں پہنچ بنانے کے لیے احمد رضا اقتباسات کا سہارا لیتا ہے, یا احمد رضا نے فتاوی افریقہ لایا ہے, یا احمد رضا نے فتاوی رضویہ لایا ہے. میرے امام یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے احمد رضا دولت المکیہ لے کے آتا ہے, یا احمد رضا کوئی دیوان لے کے آتا ہے, اقتباسات لے کے آتا ہے, ملفوظات لے کے آتا ہے. نہیں, اعلیٰ حضرت جب نبی کونین کی بارگاہ میں عالم تصور میں پہنچتے تو کہتے یا رسول اللہ علیہ السلام تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان حضور صدر الفاضل. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد حضور. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. تو اعلیٰ حضرت نے جس ذات کا سہارا لیا وہ کوئی اور نہیں, چمنستان فاطمہ کے پھول کا نام ہے سرکار سیدنا غوث اعظم. غوث اعظم کون ہے ذرا توجہ کے ساتھ سنیے. سن 470 ہجری میں, سن 470 ہجری میں شہر جیلان یا شہر گیلان میں ایک بچہ جنم لیتا ہے. ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے گھر ام الخیر فاطمہ کے بطن پاک سے 18 سال کی عمر میں اپنی والدہ محترمہ سے کہتے ہیں میری اماں مجھے اللہ کی راہ میں وقف کر دیجئے. وہ کون ماں ہوگی جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو اللہ کی راہ میں وقف کرنے کی ہمت رکھتی ہوگی, لیکن باہر ام الخیر فاطمہ اپنے بیٹے کا کہاں مان لیا, رب کی بارگاہ میں وقف کر دی. 18 سال کی عمر میں حصول علم کے لیے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں غوث اعظم؟ بغداد کے زمین پر جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ حصول علم کے لیے جا رہے ہیں. آج ہم کیا غوث اعظم کا نعرہ لگاتے ہیں, المدد غوث اعظم کا نعرہ لگاتے ہیں, سرکار غوثیت میں خراج محبت پیش کرتے ہیں, غوث اعظم کا نام لیتے ہیں. یقیناً سرکار غوث اعظم ہماری دستگیری فرماتے ہیں. یقیناً جب ہم راہوں سے پھٹک جاتے ہیں غوث اعظم کو پکارتے ہیں. خدا کی قسم غوث اعظم انگلی پکڑ کر ہمیں سیدھے راہ پر لاتے ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن 18 سال کی عمر میں اپنا شہر چھوڑ رہے ہیں, شہر جیلان چھوڑ رہے ہیں اور شہر جیلان سے دور جا رہے ہیں, بغداد کے جانب جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ حصول علم کے لیے جا رہے ہیں. علم حاصل کون کرتا ہے؟ جو علم نہیں جانتا ہے, جو نہیں پڑھنا جانتا, جو نہیں لکھنا جانتا. لیکن غوث اعظم کا عالم یہ ہے کہ غوث اعظم جب مکتب میں
جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، اگر استاد بسم اللہ کہتا ہے غوث اعظم آگے بڑھتے ہیں، استاد الحمدللہ کہتا ہے غوث اعظم آگے بڑھتے ہیں۔ 18-12 کے مادرزاد حافظ ہیں، سرکار سیدنا غوث اعظم مادرزاد ولی ہیں، سرکار سیدنا غوث اعظم مکتب میں استاد سے آگے آگے پڑھنے والے غوث اعظم اتنے آلریڈی پڑھے لکھے ہیں، پھر کیوں جا رہے ہیں بغداد کی جانب؟ تو ذرا ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سنیے، اپنے نانا جان کے غلاموں کو سرکار سیدنا غوث اعظم علم کی افادیت سمجھا رہے ہیں، علم کی اہمیت سمجھا رہے ہیں، تاکہ قیامت تک جو حضور کے غلام ہیں غوث اعظم کے کردار کو جب پڑھیں اور ان کی نظروں سے یہ باتیں گزری کہ 18 سال کے عمر میں وقت کے غوث ہوں گے، جب علم دین کے حصول کے لیے نکلے، ہم غوث تو نہیں غوث کے غلام ہیں، علم کے حصول میں نہیں۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، حق ہے۔ سرکار غوث اعظم کی کرامتیں اگر میں سناؤں ڈھیر ساری کرامتیں ہیں، لیکن آج میں سیرت سنانا چاہتا ہوں۔ آج ہمارا جوان حصول علم کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ آج ہمارے یہاں کا کوئی جوان 30 سال کا ہو، وہ سمجھتا ہے استاذ کے سامنے جائیں گے، استاذ ہمیں کیا کہیں گے، عالم کے سامنے جائیں گے، لوگوں کی نظر پڑے گی، لوگ ہمیں کیا کہیں گے، کہیں گے اس عمر میں یہ علم دین کے حصول کے لیے آئے ہیں، یہ اس عمر میں پڑھنے آئے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اگر مسائل دینیا نہیں جانتے ہو، اگر شریعت کے مسائل نہیں جانتے ہو، عمر کے جس پڑاؤ پر ہو، آپ کی عمر 40 سال ہو، آپ کی عمر 30 سال ہو، آپ کی عمر 50 سال ہو، آپ کی عمر 60 سال ہو، اگر آپ وضو کا طریقہ نہیں جانتے ہو، غسل کا طریقہ نہیں جانتے ہو، نماز کے حوالے سے نہیں جانتے ہو، آپ نہیں جانتے ہو فجر میں کتنی رکعتیں ہیں، ظہر میں کتنی رکعتیں ہیں، عصر میں کتنی رکعتیں ہیں، مغرب میں کتنی رکعتیں ہیں، عشاء میں کتنی رکعتیں ہیں، تو غوث اعظم کے مزاج دے رہے ہیں کہ اگر نہیں جانتے ہو، عمر کے جس پڑاؤ پر ہو، تمہیں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، علم کے حصول کے لیے نکل جانا۔ خدا کی قسم، نبی کونین کی شریعت بھی جان لو گے اور غوث کی سنت کو بھی ادا کر لو گے۔ نعرہ تکبیر، ذرا بلند آواز سے ہاتھوں کو اٹھائے اور ایسے خطیب کا استقبال کرے۔ نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور صدر الفاضل، خطیب اہل سنت حضرت علامہ صدام حسین جامی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ۔ شرماتے ہیں، بہت ایسے ہیں جو 40 سال کے ہیں، فرائض کو نہیں جانتے، بہت ایسے ہیں جو 30 سال کے ہیں، غسل کے فرائض نہیں جانتے۔ یہ بڑی شرم کی بات ہے، جس قوم کے جوانوں سے دنیا والوں نے پاکی کی شے کا نام ہے یہ سیکھا تھا، آج اسی قوم کا جوان پاکی حاصل کرنے کا طریقہ نہیں جانتا۔ غوث اعظم کا پکا غلام ہو تو پاکی حاصل کرنے کا طریقہ پہلے سیکھو، غوث اعظم کا پکا غلام ہو تو وضو کرنے کا طریقہ پہلے سیکھو۔ شرماؤ نہیں، عمر کے جس پڑاؤ پر رہو، اگر مسائل دینیا نہیں جانتے ہو، مسائل شریعہ نہیں جانتے ہو، عالم کے قریب جاؤ، حافظ قرآن کے قریب جاؤ، علماء کے قریب جاؤ، مفتی صاحب کے قریب جاؤ، امام صاحب کے قریب جاؤ۔ امام صاحب آپ کے مسئلہ نہیں جانتے ہیں، ہمیں سکھا دیجئے، ہمیں بتا دیجئے۔ شرمانے کی کوئی بات نہیں، ہم اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جس مذہب نے ہمیں کے مزاج دیا ہے۔ ایک مومن ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک طالب علم ہے، وہ جب چاہے جہاں چاہے یہ مدینہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جلسے تو بہت کرتے ہیں، لیکن اتنے جلسے کرنے کے باوجود آج کی حقیقت یہ ہے کہ وضو کا طریقہ نہیں جانتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شب برات میں جب بھیڑ لگتی ہے نمازیوں کی، ان میں بہت ایسے انہیں معلوم نہیں نوافل ہم کیسے ادا کریں گے، بغل والے کو دیکھ کر کام چلاتے ہیں، بغل والے رکوع کرے تو وہ بندہ رکوع کرے، بغل والے سجدے میں جائے وہ بھی سجدہ کرے، بغل والے نے کیا تسبیح پڑھی انہیں کچھ معلوم نہیں۔ بس جھک بیٹھک کرنے کا نام نماز نہیں ہے، نماز تو دل بچھانے کا نام ہے، ایک رب کے آگے سر جھکانے کا نام ہے۔ ارے یار، جب تک کہ کوئی
کوئی ڈرائیونگ نہ سیکھے منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے تو پھر بن سیکھے نماز کیسے مکمل کر سکتا ہے؟ اس لیے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، عمر کے جس پڑاؤ پر ہو جیسے کما کر کھانا ضروری ہوتا ہے یا کھانے کے لیے کمانا ضروری ہوتا ہے، ویسے اصول اسلام کو اپنانے کے لیے شریعت کو پڑھنے کے شریعت کو سمجھنے کے لیے علماء کا صحبت ضروری ہوتا ہے کہ علماء کی صحبت میں جب آپ رہیں گے پڑھنے کا سلیقہ آپ کو آ جائے گا، زندگی جینے کا سلیقہ آپ کو آ جائے گا، اور جب زندگی جینے کا سلیقہ آپ کو آ جائے گا نماز کا طریقہ آپ سیکھ لو گے، پاکی حاصل کرنے کا طریقہ آپ سیکھ لو گے، خدا کی قسم یہی گلیاں ہوں گی، یہی وادیاں ہوں گی، جب آپ راہوں سے گزریں گے آپ کی زبان پر اس لیے یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوگی، آپ کی زبان سے کبھی یا غوث مدد کی صدائیں بلند ہوگی، زمانے کے لوگ آپ کے کردار کو دیکھ کر، آپ کے افعال کو دیکھ کر، پانچوں وقت مسجد میں حاضری لگاتے دیکھ کر، والدین کی خدمت کرتے دیکھ کر، اصول اسلام کو اپناتے دیکھ کر، زمانے کے لوگ آپ کا نام نہیں پوچھیں گے، آپ کی ذات کو دیکھ کر لوگ یہی کہیں گے دیکھ وہ جو راہوں سے گزر رہا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ غوث اعظم کا غلام لگتا ہے، اس لیے کہ اتنا عظیم کردار والا دوسرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اتنا عظیم کریکٹر والا غوث اعظم کا غلام ہی ہو۔ سبحان اللہ، بے شک، ماشاءاللہ، حق بیانی۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے باپا کو جاننے کی ضرورت ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیں، ہم نعرہ لگاتے یا غوث المدد، ہم سمجھتے ہیں مانگنا بھی چاہیے، ہم تو کسی سے کہتے تب نہ ہمیں کچھ دیتا ہے، ہمارے دل میں جو بات ہوتی اگلا کو نہیں جان رہا ہوتا، لیکن غوث اعظم وہ ہے جو روشن ضمیر ہے، وہ بھی دیتے ہیں، دل میں کیا رکھتا ہے دل پڑھ کے غوث اعظم عطا فرما دیا کرتے ہیں، اس لیے ہم غوث اعظم سے مدد مانگتے ہیں، غوث اعظم سے مدد مانگیے، لیکن ذرا دیکھیے غوث اعظم کیسے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ اگر آپ سننا چاہتے ہاتھوں کو اٹھا کے کہنا ہوگا یا رسول اللہ، زور سے کہنا ہوگا یا غوث المدد، یا غوث المدد۔ دیکھیں غوث اعظم کیسے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ میرے بعد آپ انقلاب سے شاعری سماعت کریں گے انشاءاللہ، توجہ کے ساتھ سنیں، ذرا دیکھیے غوث اعظم کیسے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ علماء کی زبانی آپ نے یہ واقعہ سن رکھا ہوگا، لیکن میں اس کا مختصر بیان کرنا چاہتا ہوں، ذرا دیکھیں کیسے گھر میں غوث اعظم تشریف لاتے ہیں۔ ایک بھوکا پیاسا بندہ ہے، شدت بھوک سے برقرار ہے، شدت پیاس سے تڑپ رہا ہے، سمندر سامنے ہے، کھارا پانی ہے، پیے تو پیے کیسے، پیاس بجھائے کیسے، شدت بھوک کیسے رفع ہو، شدت پیاس کیسے دور کرے، پیاس کی شدت سے بلک رہا ہے۔ اتنے میں دریا کنارے چلتے چلتے ایک پھل پہ نظر پڑی ہے، پھل پہ نظر پڑی ہے، پھل کے قریب جاتے ہیں، اس پھل کو کھاتے ہیں۔ خصوصی توجہ کا طالب جیسے ہی اٹھاتے پھل کو، پھل اٹھا لینے کے بعد بھوکا آدمی پھل مل جائے کیا کرے گا، کھا لے گا۔ جیسے ہی پھل ملا پھل کھا لیے، پھل کھانے کے بعد تشنگی رفع ہو گئی، بھوک مٹ گئی، لیکن معیار تقویٰ دیکھیے، بہتا ہوا پھل کا مالک کوئی نہیں ہوتا، کھا لے اللہ کا شکر ادا کرے کہ رب نے مجھے کھلایا پلایا، لیکن معیار تقویٰ دیکھیے، بہتا ہوا پھل کھا لیے، جب بھوک مٹ گئی احساس ہوا پھل ہم نے کھا لیا، اجازت نہیں دی ہے، اس کا مالک کون ہے چلو پتہ کرتے ہیں۔ دریا کنارے چلے ہیں، ایک باغیچے پہ نظر پڑی ہے، باغیچے میں وہی درخت ہے جس درخت کا پھل انہوں نے کھایا تھا، گمان کیا کہ اس کی شاخیں دریا کی طرف جھلی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے اسی باغیچے کا پھل بہتا ہوا گیا ہوگا، ہم نے کھا لیا۔ اب اس باغیچے کے مالک کی تلاش میں نکلے ہیں، خصوصی توجہ کا طالب مالک کے تلاش میں نکلے ہیں، پوچھتے پوچھتے پتہ چلا ہے باغیچے کا مالک عبداللہ سومائی ہے۔ اب عبداللہ سومائی کی بارگاہ میں جا کے حاضری لگاتے ہیں، کہتے ہیں حضور آپ کے باغیچے کا ایک پھل دریا میں بہ رہا تھا، بغیر اجازت کے ہم نے کھا لیا ہے، حضور ہماری غلطی کو معاف کیجیے، ہماری خطا کو معاف کیجیے۔ اتنا سننا ہوتا ہے، عبداللہ سومائی کہتے ہیں اگر تمہیں اپنے غلطی کی معافی چاہیے تو ہمارے کچھ شرائط ہیں، کہا بیان کیے جائیں، اتنا سننا ہوتا ہے۔
عبداللہ سومائی کہتے ہیں ہماری شرط یہ ہے کہ جس باغیچے کا تم نے پھل کھایا ہے اس باغیچے کی تمہیں باغبانی کرنی ہے، اس باغیچے کے دیکھ ریکھ تمہیں کرنے ہیں۔ جیسے ہی اتنا کہا ہے، کہا ہمیں یہ شرط منظور ہے، اب چلے جاتے ہیں۔ جس باغیچے کا پھل کھایا تھا اسی باغیچے میں خدمت کرنے لگے، درختوں کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ جس درخت تک پانی نہیں پہنچتا ہے کوشش کر کے وہاں تک پانی پہنچاتے ہیں، سینچائی کرتے ہیں، درختوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں۔ جب 12 سال کا زمانہ گزر چکا، 12 سال کا عرصہ گزر چکا، اب عبداللہ سومائی کی بارگاہ میں جوان جاتے ہیں، کہتے ہیں سنیے سنیے 12 سال کا زمانہ گزر چکا ہے، ہم نے اس باغیچے کی خدمت میں گزار دی تھی، اب تو ہماری غلطی معاف کر دیجئے، اب تو ہماری خطا معاف کر دیجئے۔ کہا ابھی تو 12 سال کا زمانہ ہی گزرا ہے نا، اگر تم معافی چاہتے ہو ہماری کچھ اور بھی شرطیں ہیں۔ کہا کیا شرط ہے بتا دیا جائے۔ کہا ہماری ایک بیٹی ہے جو کان سے بہری ہے، کانوں سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، پیر سے وہ لنگڑی ہے، اتنا سننا ہوتا ہے۔ کہا اس کا کیا کرنا؟ کہا اس کے ساتھ تمہیں نکاح کرنا ہے، اگر تم اپنی غلطی کی معافی چاہتے ہو اس کے ساتھ تمہیں نکاح کرنا ہے۔ کہا ہمیں یہ شرط بھی منظور ہے، وقت معینہ پر نکاح کر لیا۔ اب حجلہ عروسی میں جاتے ہیں جوان، جیسے ہی حجلہ عروسی میں گئے وہاں ایک خاتون پہ نظر پڑتی ہے جو حسینہ جمیلہ ہے، حسن کا پیکر ہے، جو کانوں سے سنتی بھی ہے، آنکھوں سے دیکھتی بھی ہے، زبان سے بولتی بھی ہے، پیروں سے چلتی بھی ہے۔ فوراً حجلہ عروسی سے باہر نکلے ہیں، عبداللہ سومائی کی بارگاہ میں جاتے کہتے حضور ہماری غلطی کو معاف کر دیجئے، ہماری خطا کو معاف کر دیجئے۔ لگتا ہے جس خاتون کے حوالے سے آپ نے کہا تھا حجلہ عروسی میں وہ نہیں ہے، لگتا ہے اس کے ساتھ ہمارا نکاح نہیں ہوا ہے، لگتا ہے یہ کوئی اور ہے۔ عبداللہ سومائی کہتے ہیں نہیں، تم نے جس سے نکاح کیا وہی خاتون تمہارے لیے حجلہ عروسی میں ہے۔ کہا آپ نے تو کہا تھا گونگی ہے، آپ نے تو کہا تھا اندھی ہے، آپ نے تو کہا تھا لنگڑی ہے، وہ زبان سے بولتی بھی ہے، آنکھوں سے دیکھتی بھی ہے، کانوں سے سنتی بھی ہے، پیروں سے چلتی بھی ہے۔ عبداللہ سومائی کہتے ہیں معاملہ کچھ یوں ہے کہ وہ میری بیٹی ہے، میں نے اسے اندھی اس لیے کہا کہ آج تک میری بیٹی نے اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کی طرف نہیں دیکھا ہے، آج تک میری بیٹی نے اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کی طرف نہیں دیکھا ہے۔ میں نے اسے بہری اس لیے کہا کہ میری بیٹی نے آج تک کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی ہے، میں نے اپنی بیٹی کو لنگڑی اس لیے کہا کہ میری بیٹی نے آج تک میری اجازت کے بغیر اپنے قدموں کو گھر سے باہر نہیں نکالا ہے، میں نے اس لیے اسے لنگڑی کہا ہے۔ اتنا سننا ہوتا ہے۔ عبداللہ سومائی کی باتوں کو سن کر ابو صالح موسیٰ جنجی دوست وہاں حیرت رہتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا کہ غوث اعظم ایسے ویسے گھر میں تشریف نہیں لاتے۔ جب ایک چھوٹی سی غلطی کی بنیاد پر 12 سال تک باغبانی کرتے رہے، جب ایک چھوٹی سی غلطی کی بنیاد پر ایک لنگڑی گونگی سے نکاح کرنے کو تیار ہو جائے، یعنی ایسے پاک باز باپ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہوتے ہیں اور ام الخیر فاطمہ جیسی ماں ہوتی ہے، اور ایسے ماں باپ میں جب ملاقات ہوتی ہے تیسرا جو وجود میں آتا دنیا اسی کو غوث نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، ماشاءاللہ زندہ باد۔ غوث اعظم مادرزاد ولی ہیں، غوث اعظم کی ماں کا عالم یہ کہ ان کی آواز کو کسی غیر محرم نے نہیں سنا۔ آج ہماری بیٹیوں کی آواز کو دیکھیے سارے لوگ سن رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو غوث اعظم کا غلام تو ضرور کہا ہے، غلاموں والی زندگی اختیار نہیں کی ہے۔ اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں ہم اپنی بیٹیوں کو سنبھالیں، ہم اپنے گھر کی خواتین کو سنبھالیں، انہیں بتائیں کہ ہمارے مذہب نے پردے کا اہتمام کا حکم کیسے دیا ہے، ہمارے مذہب میں جو پردے کا حکم ہے، پردے کی اہمیت کیا ہے، پردے کی افادیت کیا ہے۔ اس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے آج یہ خبر ہم تک موصول ہوتی ہے، ہم موصول کرتے ہیں یہ خبر کہ فلاں
فلاں فاطمہ نام کی بیٹی، عائشہ نام کی بیٹی، زینب نام کی بیٹی کسی غیر کے ساتھ بھاگ گئی، بیعت کر لی. معلوم کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فاطمہ نام رکھا، سیدہ فاطمہ کی سیرت نہیں سمجھائی. آپ نے زینب نام رکھا، زینب کے پردے کی کیا اہمیت تھی آپ نے نہیں بتائی. آپ نے ام الخیر فاطمہ نام رکھا، ام الخیر فاطمہ کی زندگی کو اپنی بیٹی کے سامنے نہیں رکھا. اس لیے گھر میں بیٹی پیدا ہو اسے رحمت جانو، پھر اسے پڑھاؤ، اسے سکھاؤ اور بچپنے سے بتاؤ پردے کی کیا اہمیت ہے، پردے کی کیا عبادت ہے. اور جس خاتون کے نام پر آپ اپنی بیٹی کا نام رکھو، اس خاتون کی زندگی کو اس کے سامنے رکھو. اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کی بیٹی جب 18 سال کی ہوگی خدا کی قسم جان دینا گوارا کر لے گی، عزت کو نیلام کرنا گوارا نہ کرنا. یہ غوث اعظم کی ماں ہے جہاں سے ہمیں پردے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اپنی بیٹیوں کو آپ سکھائیں پردہ کیا چیز ہے، پردے کی اہمیت کیا ہے، پردے میں ہماری ماں بہنیں کیسی خوبصورت لگتی ہے اپنی بیٹیوں کو آپ بتائیں، اپنے گھر کی عورتوں کو آپ سمجھائیں. اور میری ماں بہنوں تک اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں میری ماں بہنوں یا جو جوان آئے وہ اپنے گھر میں جا کے سمجھائیں کہ میری ماں بہنوں آپ پردے میں رہو. نماز جیسے مردوں پر فرض ہے ویسے جب آپ پاک صاف رہو نماز آپ پہ بھی فرض ہے. آپ کی نماز کی اہمیت کو سمجھو، آپ کی نماز کی پابندی کرو. خدا کی قسم اگر ہماری ماں بہنوں نے پردے کی اہمیت سمجھ لی، نمازوں کی پابندی کر لی، اصول اسلام کے مطابق زندگی گزار لی، پھر ہمارے ماؤں کے بدن سے جو بیٹیاں جنم لے گی وہ فاحشہ نہیں کنیزِ فاطمہ جنم لے گی، بیٹا جنم لے گا تو مولا علی کا. اس کی سخت ضرورت ہے پردے کی اہمیت گھر میں سکھائیں. اب آئیں آخری باتیں آپ کے سماعتوں کے حوالے، ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ. ہم کن کے غلام ہیں؟ غوث اعظم کے غلام ہیں، ہم بغداد والے سرکار کے غلام ہیں. ایک بات بتائیے، ہم غلام ہو کے نماز پہ نماز چھوڑے جا رہے ہیں، آقا ہو کے سرکار غوث اعظم کی کوئی نماز چھوٹی کبھی؟ بولیے نا کبھی کوئی نماز چھوٹی سرکار غوث اعظم کی؟ نہیں. علماء سے تو آپ یہی سنے ہوں گے آج تک کہ غوث اعظم عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز ادا کرتے رہے. علماء سے تو آپ نے یہی سنا ہوگا غوث اعظم کے ہم غلام ہیں، آقا ہو کے غوث اعظم نے کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے. وہ ہے غوث اعظم. آج ہم اپنے آپ کو غوث اعظم کے غلام کہتے ہیں. اگر سچے غوث اعظم کے غلام ہیں تو غوث اعظم کی کبھی کوئی نماز نہ چھوٹی ہے. سرکار غوث اعظم کی مجلس سے جب اٹھ کے جائیں یہ ارادہ کر کے جائیں کہ ہمارے آقا نے جب نماز نہیں چھوڑی ہے ہم نماز کیوں چھوڑیں گے. آپ بھی نماز کی پابندی کرو. آپ بھی جب مؤذن پکارے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ تمام کاموں کو بالائے طاق رکھ کر مسجد میں چلے جاؤ، سر پر سجود ہو جاؤ، ایک رب کے آگے سر جھکا دو. خدا کی قسم زبان پر رب کی تسبیح ہوگی، ایک رب کے آگے سر جھکا ہوا ہوگا. ادھر آپ کی نماز بھی ہوتی جائے گی، ادھر آپ سے غوث اعظم بھی خوش ہوتے جائیں گے. نماز کی پابندی کریں. یہ جو بیٹھے ہیں یہ سب کیا ہے؟ غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو سچی اگر خراج محبت پیش کرنا چاہتے ہیں تو وقتوں پہ نماز کی پابندی کیجیے. ہماری مسجدیں بڑی عالیشان ہیں، نمازی نہیں ہے اتنے جتنی تعداد میں ہونی چاہیے. نمازوں کی پابندی کیجیے. نماز یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے. مزے کی بات آپ کی اجازت ہو تو سنا دوں. ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ہر کوئی آج کی تاریخ میں اپنے محبوب کو خوش کرنا چاہتا، جس سے پیار کرتا اس سے خوش کرنا چاہتا. آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی راہگیر بازار میں جائے، بازار میں کوئی چیز پہ نظر پڑے، وہ اچھا نہ بازار جائے اور بازار میں کوئی جاذبے نظر شے ہو اسے خرید لیتا، یا کہیں کا سفر کرے بازار سے گزرے محبوب کی پسندیدہ جو شے ہو اسے خرید لیتا، لاکے اپنے محبوب کو دے دیتا. اس کی نظروں میں اس کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ
دنیا مجھ سے روٹتی ہے تو روٹ جائے، میرا محبوب مجھ سے خوش ہو جائے، میں جس سے پیار کرتا ہوں وہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ ایک عاشق یہ نہیں چاہتا جب کہیں جاتا جس چیز پہ نظر پڑتی محبوب کی پسندیدہ شے ہو اسے خرید لیتا، محبوب کو لا کے پہنچا دیتا، اپنے محبوب کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ اور ہمارے محبوب کون ہے؟ ہمارے محبوب کوئی اور نہیں، ہمارے محبوب وہ ہے جو محبوب دو عالم ہے، جو محبوب کائنات ہے۔ ہمارے محبوب وہ ہے جو اللہ کے بھی محبوب ہے، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ہر عاشق اپنے محبوب کو خوش کرنا چاہتا ہے، ہمیں بھی اپنے محبوب کو خوش کرنا ہے۔ کوئی اپنے محبوب کو خوش کرنا چاہتا تو اس کی پسند کی چیز لے جا کے پہنچاتا ہے۔ اب ہمارے محبوب کیسے خوش ہوں گے، مدینے کے تاجدار کیسے خوش ہوں گے؟ ہم کون سی شے پہنچائیں؟ تو ہمیں کوئی چیز پہنچانے کی ضرورت نہیں۔ نبی فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تیرے محبوب تجھ سے راضی ہو جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے محبوب ہم سے راضی ہو جائیں، جب مؤذن نے دادا آواز لگائے ہم مسجد میں جائیں، ایک رب کے آگے سر جھکا دیں، خدا کی قسم ادھر ہماری نماز بھی ہوتی جائے گی، ادھر نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی پہنچتی جائے گی، اور مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا کر ہم اپنے محبوب کو راضی کریں گے۔ اللہ کے حبیب آنکھوں کو نماز پڑھ پڑھ کر ٹھنڈک پہنچا کر انشاءاللہ ہم اپنے محبوب کو راضی کریں گے۔ آپ نمازوں کی پابندی کریں، اپنے گھر کے حالات کو سدھارنے کی جتنی بھی کوشش ہو کریں، گھر میں اپنے ماں بہنوں کو پردے کی اہمیت بتائیں۔ جو جوان آج آئے ہیں ان جوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں آپ غوث اعظم کے غلام ہیں، آپ بھی نمازوں کی پابندی کیجئے، اسلام کو قریب سے سمجھنے کی کوشش کیجئے، اسلام کو جاننے کی کوشش کیجئے۔ سرکار غوث اعظم کی زندگی پڑھیے، سرکار غوث اعظم کی سیرت کو دیکھیے۔ غوث اعظم نے کبھی والدین کی نافرمانی نہیں کی ہے، آپ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرو، والدین کی اطاعت کرو، والدین کی اطاعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ سرکار سے جتنا غوث اعظم خوش ہوتے ہیں اور جس سے غوث اعظم خوش ہو، اللہ کے رسول خوش ہو، خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اس لیے میں جوانوں سے کہنا چاہوں گا آپ والدین کی اطاعت کریں، اگر آپ کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کریں، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کریں۔ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے جوان قرآن پڑھنا نہیں جانتے اور اتنا وقت نہیں ہے کہ یہ سیکھیں، اس لیے یہ بڑی شکایت ہے آپ سے کہ آپ قرآن پڑھنا کیوں نہیں جانتے ہیں، آپ قرآن کیوں نہیں پڑھنا سیکھتے ہیں۔ آپ جائیں مدرسہ جا کے قرآن پڑھنا سیکھیں، عمر کے جس پڑاؤ پر ہیں قرآن آپ پڑھنا سیکھیں۔ آپ مسلمان ہیں اور قرآن پڑھنا نہیں جانتے، تعجب کی بات ہے، آپ کو قرآن پڑھنا جاننا چاہیے تھا، اس لیے کہ نمازوں میں آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب آپ کا دل کہیں نہیں لگتا قرآن کی تلاوت کر لیتے یا قرآن کی تلاوت سن لیتے، آپ کے دل کو قرار پہنچ جاتا ہے، آپ کے دل کو سکون پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں یہ شکایت نہ کریں، آج امت کے ہر فرد کو چاہیے کہ قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو جہاں تک ہو کوشش کریں مدارس میں جا کر قرآن پڑھنا سیکھیں، قاری قرآن کے قریب جائیں، حافظ قرآن کے قریب جائیں۔ جب آپ قرآن پڑھنا سیکھ لیں گے پھر اسی قرآن کو پڑھ کے آپ اپنے خاندان کے مرحومین کے نام، والدین مرحومین کے نام، مرحومین کے نام، جتنے مرحومین مرحومات ہیں ان کے نام ایصال ثواب کریں گے۔ لیکن آج ایک بڑا المیہ ہے، لوگ یہ سمجھتے کہ ہم قرآن پڑھنا جانتے ہی نہیں تو ہم کیسے والدین کے نام ایصال کریں گے۔ سنیں مجلس غوثیہ پہ آپ کی حاضری ہوئی ہے، یہاں سے پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں آپ کوئی حافظ قرآن کو بلا لیں، قاری قرآن کو بلا لیں، ان سے قرآن کی تلاوت کرائیں، آپ خود سنیں وہ پڑھتے جائیں، آپ قرآن کی تلاوت کو سنتے جائیں، اس سے آپ کو اللہ فائدہ پہنچائے گا، اس سے اللہ آپ کو ثواب دے گا۔ دنیا میں جتنی کتابیں ہیں بڑی سے بڑی کتابوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، آکسفورڈ یونیورسٹی کی شامل نصاب کتاب ہو، دلی یونیورسٹی کی شامل نصاب کتاب ہو، اس کے رائٹر چاہے جو ہو وہ تمام کتابوں کو جب تک کہ کوئی پڑھ نہیں لیتا، جب تک کوئی سمجھ نہیں لیتا، کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پاتا، استفادہ نہیں کر پاتا، لیکن پوری دنیا میں واحد کتاب
قرآن کی تلاوتیں کر کر کے جن کے والدین مرحومین مرحومات کے نام ایصال کریں، سرکار غوث اعظم کی مجلس میں آئیں تو ان باتوں کا آپ ضرور خیال کریں کہ والدین کی اطاعت ہمیں کرنی ہے، ہمیں ہر حالت میں نمازوں کی پابندی کرنی ہے، ہمیں حصول علم کے لیے نکلنا ہے، ہمیں جو بھی کوشش کرنی پڑے کریں گے، لیکن اسلام کو قریب سے جانیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے میرے مالک سرکار غوث اعظم کی سیرت پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما، سرکار غوث اعظم کے پیغامات پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما، ہمیں اسلامی زندگی جینے کی توفیق و رفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، مجاہد سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔